آپ ریلیز کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں, ریلیز آپ نکال رہے ہیں, لیکن پولیس کتنا تعاون آپ کے ساتھ کرے گی؟ آپ کا آپ کا جو ہے آپ کی ریلیز پرامن ہے کہ ہم پرامن آرام سے احتجاج کریں گے اور 15 منٹ بعد واپس آ جائیں گے. یہ احتجاج ہے, جنگ نہیں. نہ 9 مئی کا کوئی ہونے والا واقعہ ہوگا. ماں کے ساتھ بیٹے جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا کہنا مانیں گے اور پرامن رہیں گے تو 15-20 منٹ بعد اپنا احتجاج. خواجہ آصف کو آخر میں آپ کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ خواجہ آصف کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خواجہ آصف کو یہی کہنا چاہتی ہوں, بیٹا وہ میرا پترا, اسی اس عمر چاں تے اسی تے جنت دیا فرچ لگے دیاں تے غلطیاں انساناں کول ہوندیاں نے تے تو تسلیم کر لے تے ماں دے حق دے وچ فیصلہ کر لے تے ساڈی بھی بخشش ہو جائے گی تے میرا پترا تیری بھی. مان لے کہ وہ مان لے, حق کے اوپر مان لے, قرآن کے اوپر مان لے. جو میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے, جب میں پیش ہوں گی تو حاجہ آصف کو بلا لیں, وہی ہدینہ صراط المستقیم قرآن نکالا جائے گا, اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ میں جیت چکا تھا, میرے جی اصلی ہیں, تو پھر میں اب دیکھتی ہوں کہ میں اتنا اچھا فیصلہ ان کے لیے کروں گی. مطلب کہ اگر وہ کہہ دے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ میں جیت گیا ہوں, تو آپ چھوڑ دیں گی؟ پھر آپ کہیں گی کہ آپ جیت گئے؟ میں نے کہا کہ رکھے تو صحیح, پہلے قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ پھر اسی وقت ہوگا. آپ چیلنج کر رہی ہیں ان کو کہ آپ رکھے وہ ہاتھ؟ میں تو کہہ رہی ہوں آروں کو بھی ساتھ لائیں. ٹھیک ہے. وہ جو 345 فارم مجھے دیا گیا, انٹیگرو کی جیت تھی. شہر سیالکوٹ لاکھوں بیٹے عثمان ڈار, لاکھوں بیٹے عمر ڈار میرے ساتھ نکلے, قطرہ قطرہ سے دریا بنا. میری بہنیں, میرے بھائی, سب نے میرا ساتھ دیا. اور میں سب صحافیوں کو بھی پتہ ہے, جو ٹی وی اینکر ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ میں 90% تھی اور خواجہ آصف 10%. میں پوچھتی ہوں وہ لوگ نہیں مان رہے تو میں کیسے مانوں جنہوں نے میرا سروے کیا ہوا ہے؟ میں کبھی نہیں مانوں گی. جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, اپنے قمیض پر جو سیاہی لگی ہے آپ کو, چور چور کے نعرے گلی محلوں میں لگ رہے ہیں, تو وہ سیاہی جو ہے نا بلیچ کے ساتھ بھی آپ دھوئیں گے تو نہیں دھلی جائے گی. بہتر ہے کہ انصاف کے لیے آپ اپنی بخشش کے لیے کہہ دیں کہ میں ہار تسلیم کرتا ہوں. چلیں, اپنے جو آپ سے پیار کرتے ہیں, جو آپ کے فالورز ہیں پی ٹی آئی کے, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ ایک والدہ کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں, بہت پیاری ہیں, بڑی محبت کرتی ہیں آپ سب سے, تو اپنے فالورز سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو محبت کرتے ہیں؟ میں نے تو نے کہا ہے کہ میں وہ ماں ہوں درد دل رکھنے والی اور نبی کی امتی جنہوں نے ہمیں حسن و اخلاق کا درس دیا تھا. میں انہیں قسم ہے اس خدا کی اپنی اس نظر سے دیکھوں گی جیسے میں اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہوں. ان کو یہی مقام ہے, یہ میرے بیٹے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور ہمیشہ ماں اپنے بیٹیاں واسطے دروازے کھلے رکھ دیے, بند نہیں کر دی. ماں دے دروازے کھلے رہندے نے. میرے بیٹے نے جس وقت بھی دن ہوئے رات ہوئے, انہاں نو کسے قسم دا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوئے, ماں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لینا بیٹوں کے واسطے تیار ہو. محبت اور کل میں گئی ہوئی تھی اسلام آباد پریس کانفرنس میں, تو مجھے مادر ملت کا اعزاز ملا ہے, مادر ملت پورے پاکستان کا. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو میں تو کہتی ہوں کرسی بھی کوئی چیز ہے, عزت نہیں تو کچھ نہیں. عزت سے بڑھ کر انہوں نے مجھے اتنا اچھا بتا نہیں سکتی کہ سب لوگوں کو کہا گیا ماں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تالیاں بجائیں. مادر ملت کا مجھے اعزاز ملا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا. اب تو سیالکوٹ کی مادر ملت پاکستان کی, اس سے بڑا اعزاز بیٹے کیا ہے. تو بھائی انشاءاللہ دیکھو نا, ماں جی کا پیغام ہے, سب بھائی کچہری چوک پہنچے, ہم بھی آ رہے ہیں. سب بھائی کچہری چوک پہنچ گئے, جس پورا من احتجاج کے ساتھ کچہری چوک پہنچ گئے. 10-15 منٹ میں ہم بھی نکل رہے ہیں. سب بھائیوں سے گزارش ہے جو لائیو دیکھ رہے ہیں کچہری چوک پہنچے, ماں جی بھی آ رہی ہیں. ماں جی کا پیغام ہے. دیکھو میری گل سنو بیٹا, احتجاج تے ہر شہری دا, ہر پورا من احتجاج ہر شہری او پورا من ہی کرن گے. اگے بھی انہاں پورا من کیتا سی. ہے میرے بچے نے, میں انہاں نوں کہا کہ تسی میرے نال پیار کر دیو, تے کہندے سن ماں جی اسی پیار کرنے, احترام کرنے, تو میرا حکم مان دے انشاءاللہ. میں ماں پورا من بیٹھن گے احتجاج کر کے سیا. ٹھیک ہے جی بالکل. ریحانہ امتیاز اس وقت میں سب موجود تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پورا من احتجاج کریں گے, وہ ہمارا آئینی قانونی ریاستی حق ہے. من احتجاج رہے گا ہمارا, اس میں کوئی
प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और पुलिस को भी वो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ तावन करें। हम जो है वो कोई तकरीबन थोड़ी सी देर के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे, निकलेंगे और फिर वापसी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इलेक्शन के कमीशन नूं पकड़ो जिन्ना ने क्या है कि मैं सजादा मुफ्ती का सच बोलिया, मैं उन्होंने सलाम पेश करनी, उन्हों दी सच्चाई दे उत्ते सलूट पेश करनी आ। मेरे नबी दी उम्मत वाले इंसान ने समझिया कि गलती हो गई है ते सच दा सहारा लिया वे ते तुहाडा सच सामने आया है ते जेड़ी गलती है वो कौम माफ़ कर देगी। साफ और शफाफ इलेक्शनां दा फैसला किया जाए, साफ और शफाफ फैसला इलेक्शन का किया जाए। अच्छा, शहर सियालकोट में ख्वाजा आज़म ने जो डाकू सबसे बड़ा जो 50-52 हज़ार की लीड से मैं जीत रही थी, 25,000 वोटों पर ख्वाजा आज़म के शेर ने पुलिस ने ठप्पे लगाए। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं अदालत में लेके जाऊंगी। और मैंने आगे भी कहा इलेक्शन कमीशन सुल्तान राजा सिकंदर साहब, जो आपने नौशीन इफ्तिखार को डस्के में धुंध होने की वजह से फैसला दिया था, वो बेटी थी शहर सियालकोट की। मैं माँ हूँ, धुंध नहीं, बदल नहीं, ना बारिश है, धूप है। आप नबी की उम्मत है, एक माँ का आपसे है कि मेरे कुरान को मद्देनजर रखकर आपको इंसाफ मिलना चाहिए। और आपके लिए इंसाफ की मुंतज़िर हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो हस्ती जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई और उन्होंने सहीफ़ों को जमा करके अपनी उम्मत के लिए उतारा, उसको मद्देनज़र रखना। आप भी नबी की उम्मत और मैं भी नबी की उम्मती में कुरान पर आज़रा कर का 350 फॉर्म मेरे असली हैं। अगर झूठे निकले तो यकीन जानो मैं जीत को छोड़ दूँगी। सच है मेरे 45 फॉर्म, गौर से देखे और मुझे इंसाफ दे। और मैं यही चाहती हूँ कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जिसके साथ धांधली हुई है, सियालकोट पूरा पैनल जीता हुआ था, पूरा शहर जीता हुआ था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। शहर सियालकोट का वोट इमरान खान का है और सबकी जीत भी इमरान खान की होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।